دنیا میں بسنے والوں تمام انسانوں، ساجد اقبال آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسان یہ جانتے ہیں کہ میں جب سلام کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میں سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اللہ سب کو اپنے خوشیاں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے۔ ویسے بھی ہمارے قرآن کریم میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرما دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں سارے عالمین کا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے رب ہوتے تو کہتے الحمدللہ رب المسلمین۔ تو جب جس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ دنیا سب کا ایمان ہے مختلف طریقوں سے، تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا۔ میں کچھ ویڈیو اور لوڈ کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ ابھی ہم آتے ہیں ایسے ٹاپک کی طرف جو بہت ہی اہم ہے، وہ ہے چینی، آٹا، دال، پیسہ لے جانا لانا، ملک کی دولت لوٹنا۔ ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے میرے پاس ایک لندن سے فون آیا، وہ بھی ایک ویڈیو چینل چلا رہے ہیں، انہوں نے کچھ فرمائشی پروگرام کیا جو میں نے پورا کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چینی کا اسکینڈل آیا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا یہ ہوگا کچھ نہیں۔ دیکھیے، جہانگیر ترین صاحب بڑا نام ہے، دنیا جانتی ہے کہ الیکشن میں انہوں نے کیا کچھ کیا۔ چودھری برادران، چودھری شجاعت علی صاحب اب بزرگ ہو چکے ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ ان کے بھائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کے بیٹے پوتے نواسے سب کے اوپر کیس بن گئے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسمبلی میں بھی ہیں اور یہ لوگ خان صاحب یعنی عمران خان صاحب کے سپورٹروں میں سے بھی ہیں، اور اپوزیشن کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 اینٹوں پر کھڑی ہوئی عمارت ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے۔ الفاظ میرے ہیں، انہوں نے کسی اور انداز سے کہا تھا۔ میں اخلاقی خطروں کو پامال نہیں کرنا چاہ رہا۔ کوئی اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہ جو بدتمیزی کی زبان استعمال کرتی ہیں اس پر بھی میں تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ اسی طرح خان صاحب کے ہاں سے بھی کبھی کبھی زبان کو پارلیمانی لینگویج استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خیر، آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ۔ تو جہانگیر ترین صاحب اور ایسے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے پاکستان کی دولت کو بے انتہا لوٹا ہے۔ اس میں IPP بھی ہیں اور بہت سارے اور بھی کیسز ہیں، میں تفصیل میں جاؤں گا تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے دن ہو گئے یار، دین اینڈ دیئر کسی نے کہا نا کھڑا کھیل فروخ آبادی ہے، تو 2 منٹ کے اندر فیصلہ کرنا چاہیے، دین اینڈ دیئر، بس اریسٹ ہم، سب کو اریسٹ کرو، جیل بھیجو۔ مجھے ایک بات یاد ہے، یہ اب وہی بات ہے نا کہ ہر شاخ پہ سمجھ گیا نا، میں تو اب الو کو تو شریف آدمی کہتا ہوں، میں تو اس سے بھی غلط نام لینے والا تھا لیکن مجھ پر پابندی ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے، پورے پاکستانیوں کو پتہ ہے، عوام تو بیچاری روٹیوں کے چکر میں الجھ گئی۔ خیر، تو آپ نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ چلو، وہ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ ریلوے والا میں قصہ نہیں سنا، تو ہم لوگ کھیلتے تھے گیم بھائی بہن سارے مل کے، اس کا نام تھا موناپولی۔ پتہ لیا موناپولی، کروڑ پتی، اور لیڈو کے دانے سے پھینکتے تھے، تو ہم 4 سے چاروں بھائی بہن تھے آپس میں، یعنی کوئی باہر کا نہیں تھا، لٹو تو پھٹو والے نہیں تھے، ہم خود ہی کھا رہے تھے، خود ہی بانٹ رہے تھے، اندر بندر باتیں ہوتی تھیں۔ اچھا صاحب، تو میں نے چلا، چھکا آ گیا تو پتہ لگا کہ میں نے پل خرید لیا، میں اوپر چڑھ گیا۔ پھر میری بہن نے مارا تو پتہ چلا اس نے قلعہ خرید لیا، کسی نے محل خرید لیا، کسی نے چینی کی بوریاں خرید لی، کسی نے گندم خرید لیا، کسی نے آٹے کا مل خرید لیا، کسی نے IPP بنا دی۔ اس طرح کا مقصد گیم ہوتا تھا، ہم بڑے پریشان ہو گئے، ختم۔ پھر رات ہوئی، ہم نے کہا چلو اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں، کل کھیلیں گے۔ پھر کل ہوا، پھر کھیلے۔ ایک دن ہم بڑے پریشان ہو گئے، ہم بہت ہی پریشان ہو گئے، اور ہم نے کہا یار یہ گیم کیسے ختم ہوگا، سارے لوٹے رہے، کبھی میں اپنی بہن دیکھا تو تم لوٹ لیتی ہے، کبھی میرا بھائی کہتا ساجد تم لوٹ لیتے ہو، کبھی کوئی کبھی کچھ، ہم ہی بانٹ رہے ہیں آپس میں دولت، باقی دیکھنے والے بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر آپس میں فیصلہ ہوا یہ ختم کیسے ہوگا۔
ہم نے کہا اچھا کل بتاتے ہیں. تو میری بہن کہتی ہے بتاؤ یہ کیسے ختم ہو گیا؟ میں بتاؤں؟ بولا ہاں. بولا برا تو نہیں مانو گے؟ بولا نہیں. میں نے اٹھایا اس کا پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا. میں فنش، ختم. اب سمجھ گئے؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اور پھر میں خان صاحب سے کہوں گا خان صاحب دیکھیے میری بات کو سمجھیں کہ اب اس قوم کو، بگڑی ہوئی قوم کو جس نے خراب کیا وہی سدھار سکتا ہے، ملک کو مقصد. آپ خود دیکھیں کہ اتنا ہم ڈاؤن ہوئے، ہماری کرنسی ڈاؤن ہوئی، ہمارے یہاں مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی. تو مختصراً یہ خان صاحب آپ بہت کمزور گورنمنٹ ہے آپ کی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ پاکستان میں ایک ہی شخص سب سے مضبوط ہے. شخص کی بات کروں ویسے تو اللہ، وہ ہے فوج کا جنرل. آپ جنرل صاحب سے بات کریں، مجھے ٹائم ملا تو میں بھی بات کر لوں گا. ان سے کہیں طاقتور آدمی ہی ملک کو سدھار سکتا ہے، ورنہ پھر آپ سے بارگیننگ ہوگی. آپ کہیں گے میں نے اپنی کرسی بچانی ہے جناب، تیری ساری بات مان لیتا ہوں. یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اللہ ان کو جوہر رحمت میں جگہ تھا، فرمائے، میں بتا بھی چکا ہوں کہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھٹو صاحب سے سارے کام کروائے انہی لوگوں نے، جو آج آپ کے ارد گرد، انہی کے رشتہ داروں نے، انہی کے بھائی چاچا ماموں نے سارے کام کروائے. جمعہ چھٹی کروائی، ہو گیا. پاکستان کا نام تبدیل کروایا، وہ بھی ہو گیا. شراب پر پابندی لگائی، وہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. شراب بھی کھلے عام بک رہی ہے، 3 گنا زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. ٹھیک ہے، بھتہ جا رہا ہے. جمعہ چھٹی بھی کینسل ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی مولوی نہیں بولا. ٹھیک ہے. اور کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، شراب بھی مل رہی ہے، جمعہ بھی ختم ہو گیا. ایک بات اور بولی تھی، کیا بولی تھی بتائیے ذرا، میں بھول گیا. خیر، تو وہ بھی ختم ہو گیا. پاکستان کا نام بھی بدل دیا. جب پاکستان کا نام صرف پاکستان تھا تو بڑا خوشگوار تھا. خیر تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو انہی لوگوں نے پھر بھٹو کو پھانسی بھی چڑھا دی. صحیح ہے، یہ تو حقیقت ہے نا. دیکھیے سارے کام کر دیے، قادیانیوں کو انہوں نے، احمدیوں کو نان مسلم بھی ڈکلیئر کر دیا، پھر بھی پھانسی چڑھا ہی دیا انہوں نے. اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف پھانسی چڑھا دیا، ختم. اور ساری دنیا جانتی ہے، میں بھی یہ سچائی سے کہہ رہا ہوں، غلط فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے بڑی کرسی، بڑی مضبوط جگہ راگ الاپا ہوا تھا، لیکن یہ فیصلہ غلط تھا. یہ سچی بات کر رہا ہوں. تو خان صاحب مجھے خوف اس بات کا ہے کہ جو لوگ آپ کو چڑھا رہے ہیں نا، کہیں ایسا نہ وہی آپ کو تختے سے اتار دیں، حکومت سے اتار دیں. اور آپ شریف آدمی ہیں، آپ کو سیاست اتنی زیادہ نہیں آتی جتنی مجھے آتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، جنرل صاحب سے میٹنگ کریں. اور یہ جو پیداوار ہے نا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ خاندانی روایت ختم کریں اور ان کو سب کو نکالیں، ورنہ آپ خود چھوڑ کے چلے جائیں. بس دس از مائی فائنل ورڈ فار یو. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ ایک خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے، وہی میں نے آپ کو مثال دی نا، کہ اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا تو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہی مونوپولی گیم کھیل رہے تھے، وہ ختم ہوا، پھٹ گیا، گورنمنٹ گئی نہیں آ گئی. وش یو گڈ لک. اور میری تقریر ختم ہوتے ہی میری باتوں میں عمل کریں، ورنہ پھر کل یہ نہیں کہنا کاش میں ساجد کی بات مان لیتا، کاش میں ساجد کی بات مان لیتا. تو اب آپ سے درخواست ہے کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے. اور چینل کا نام ہے IPI گلوبل نیوز، جو یوٹیوب پر ہے، IPI گلوبل نیوز. اگر آپ کو اچھا لگا اور اگر کوئی خرابی لگے تو میرے پاس ای میل ایڈریس بھی ہے، IPI گلوبل نیوز gmail.com میں. یہ ٹھیک ہے، آپ ان پہ اپنے مشورے بھیج سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ مجھے خوش رکھے. ساجد اقبال، IPI گلوبل نیوز، کراچی.